نہ تو اللہ نے کوئی بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور خدا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتے۔ پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں۔ وہ اللہ جسے تمام چھپی اور کھلی باتوں کا مکمل علم ہے، لہٰذا وہ ان کے شرک سے بہت بلند و بالا ہے۔ اے پیغمبر دعا کرو کہ میرے پروردگار جس عذاب کی دھمکی ان کافروں کو دی جا رہی ہے، اگر آپ اسے میری آنکھوں کے سامنے لے آئیں تو اے میرے پروردگار مجھے ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کیجیے، اور یقین جانو کہ ہم جس چیز کی انہیں دھمکی دے رہے ہیں اسے تمہاری آنکھوں کے سامنے لانے پر پوری طرح قادر ہیں، لیکن جب تک وہ وقت نہ آئے تم برائی کا دفعہ ایسے طریقے سے کرتے رہو جو بہترین ہو۔ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں، اور دعا کرو کہ میرے پروردگار میں شیطان کے لگائے ہوئے چرکوں سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اور میرے پروردگار میں ان کے اپنے قریب آنے سے بھی آپ کی پناہ مانگتا ہوں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت آ کھڑی ہو تو وہ کہے گا کہ میرے پروردگار مجھے واپس بھیج دیجیے تاکہ جس دنیا کو میں چھوڑ کر آیا ہوں اس میں جا کر نیک عمل کروں۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک بات ہی بات ہے جو وہ زبان سے کہہ رہا ہے، اور ان مرنے والوں کے سامنے عالم برزخ کی آڑ ہے جو اس وقت تک قائم رہے گی جب تک ان کو دوبارہ زندہ کر کے اکٹھا کیا جائے گا۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن نہ ان کے درمیان رشتے ناطے باقی رہیں گے اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا۔ اس وقت جن کے پلڑے بھاری نکلے تو وہی ہوں گے جو فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہو گئے تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے لیے گھاٹے کا سودا کیا تھا، وہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آگ ان کے چہروں کو جھلس ڈالے گی اور اس میں ان کی صورتیں بگڑ جائیں گی۔ ان سے کہا جائے گا کہ کیا میری آیتیں تمہیں پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھی اور تم ان کو جھٹلایا کرتے تھے؟ ہمارے پروردگار ہمیں یہاں سے باہر نکال دیجیے، پھر اگر ہم دوبارہ وہی کام کریں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ وہ کہیں گے کہ ہمارے پروردگار ہم پر ہماری بدبختی چھا گئی تھی اور ہم گمراہ لوگ تھے۔ اللہ فرمائے گا اسی دوزخ میں ذلیل ہو کر پڑے رہو اور مجھ سے بات بھی نہ کرو۔ میرے بندوں میں سے ایک جماعت یہ دعا کرتی تھی کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے ہیں، پس ہمیں بخش دیجیے اور ہم پر رحم فرمائیے، اور آپ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔ تو تم نے ان لوگوں کا مذاق بنایا تھا یہاں تک کہ انہی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نے تمہیں میری یاد تک سے غافل کر دیا تھا اور تم ان کی ہنسی اڑاتے رہے۔ انہوں نے جس طرح صبر سے کام لیا تھا آج میں نے انہیں اس کا یہ بدلہ دیا ہے کہ انہوں نے اپنی مراد پا لی ہے۔ پھر اللہ ان دوزخیوں سے فرمائے گا تم زمین میں گنتی کے کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے کہ ہم ایک دن یا ایک دن سے بھی کم رہے ہوں گے، ہمیں پوری طرح یاد نہیں، اسی لیے جنہوں نے وقت کی گنتی کی ہو ان سے پوچھ لیجیے۔ اللہ فرمائے گا تم تھوڑی مدت سے زیادہ نہیں رہے، کیا خوب ہوتا اگر یہ بات تم نے اس وقت سمجھ لی ہوتی۔ بھلا کیا تم یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بے مقصد پیدا کر دیا اور تمہیں واپس ہمارے پاس نہیں لے جایا جائے گا؟ غرض بہت اونچی شان ہے اللہ کی جو صحیح معنی میں بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عزت والے عرش کا مالک ہے۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو پکارے جس پر اس کے پاس کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں تو اس کا حساب اس کے پروردگار کے پاس ہے۔ یقین جانو کہ کافر لوگ فلاح نہیں پا سکتے۔ اور تم اے پیغمبر یہ کہو کہ میرے پروردگار ہماری خطائیں بخش دے اور رحم فرما دے، تو سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔